أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات عليهم. پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. خالق کائنات بانی مجلس کی مسند اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے. تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. بیمار مومنین و مومنات کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جن مومنین نے دعاؤں کے لیے التماس کیا اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے. مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند ترین صلوات بھیجیں. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ فاطر کی 32ویں آیت کا آخری جز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. سورہ فاطر 35واں سورہ ہے. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. حبیب ہم نے آپ کے بعد اس کتاب کے وارثوں کو خود چن لیا ہے. ہم نے اس کتاب کے وارثوں کو مصطفیٰ کر لیا ہے، یعنی چن لیا ہے. چنیں گے نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ ہم جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ سما آتا ہے کسی چیز کے بعد جو واقعہ ہونا ہو اس کو بیان کرنے کے لیے. سما یعنی آپ کے بعد اس کتاب کے وارث کون ہوں گے. خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ان وارثوں کو چن لیں گے، منتخب کر لیں گے، بلکہ فعل ماضی کا استعمال ہے. اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کتاب کے وارثوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے خود چن لیا ہے. یعنی جیسے کتاب دینے کے لیے اللہ نے ایک محمد کو مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ یعنی چنا ہوا. کتاب دینے کے لیے، قرآن دینے کے لیے جیسے ایک محمد کو چنا اور مصطفیٰ بنایا، ویسے ہی حبیب آپ کے بعد یعنی رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس کتاب کے جو وارث ہیں وہ بھی اللہ نے مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. یعنی اگر کتاب دینے کے لیے ایک محمد مصطفیٰ ہے تو کتاب کے وارث جو ہوں گے وہ 12 مصطفیٰ بندے ہوں گے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. سامعین محترم، اسلام میں وراثت کے جتنے بھی اصول ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں. کسی کے بعد کون وارث ہوں گے وہ ہم نہیں بنا سکتے. شرعی مسئلہ ہے، توجہ فرمائیں گے. دنیا سے جانے والے کے جو وارث ہوتے ہیں ان وارثوں کو ہم نہیں بنا سکتے. مال کیسے تقسیم ہوگا ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ دنیا سے جانے والا بھی ہمارا، وارث بھی ہم بنتے ہیں، مال بھی ہمارا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود وارث بناتا ہے، خود وراثت کو تقسیم کرتا ہے. وراثت کے اصول کیا ہوں گے اس نے قرآن کریم میں ایک ایک اصول کو واضح کر کے بیان فرمایا. اس لیے کہ اللہ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں.
گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ ہم اگر وراثت تقسیم کریں گے تو یقیناً کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمارے اوپر اعتبار نہیں فرماتا، وراثت کو تقسیم بھی خود کرتا ہے، کون کون وارث بن سکتے ہیں ان کا تعین بھی خدا خود کرتا ہے، جبکہ ہمارا مال ہے اس میں اللہ ہم پر اعتبار نہیں کرتا، تو جو قرآن ہے ہی خدا کی کتاب، اس کے وارث بنانے کے لیے انسانوں پر اعتبار کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا پروردگار عالم نے اسی اصول کے تحت کتاب کے وارث بھی خود منتخب کیے، اور اعلان کر دیا تمام قرآن پڑھنے والوں کے سامنے یہ آیت موجود ہے، اور یہ آیت کوئی آج نازل نہیں ہوئی، سرکار دو عالم پہ نازل ہوئی کہ ہم نے اس کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آج تک، جب خدا نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، مصطفیٰ بنا لیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو کتاب کا وارث ہوگا وہی محمد مصطفیٰ کا وارث ہوگا، اس لیے کہ جو مال کا وارث بنتا ہے مرحوم کا وارث بھی وہی ہوتا ہے، جو کتاب کا وارث ہے وہی صاحب کتاب یعنی محمد مصطفیٰ کا وارث ہے۔ جب قرآن اعلان کر چکا کہ ہم نے محمد کا وارث بھی چن لیا ہے، کتاب کے وارث بھی چن لیے ہیں، پھر امت کس بات پر اجماع کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی؟ یہ تو خدا نے چن لیا ہے، اور پروردگار عالم جن اصولوں پہ چنتا ہے وہ بھی پروردگار نے بیان فرما دیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی کس بنا پر خداوند عالم چنتا ہے، اس کے اصطفیٰ کرنے کا، مصطفیٰ بنانے کا معیار کیا ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ زیادہ زحمت نہیں دینی آپ کو۔ دیکھیے نبیوں کا انتخاب اور بھی بہت سی صفات ہیں، مگر جو قرآن نے بیان کی وہ فقط علم ہے۔ انبیاء کا انتخاب خداوند عالم فقط علم کی بنا پہ کرتا ہے، کہ فرمایا لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے علم کی بنا پر پورے عالمین میں سے ان انبیاءوں کو چنا، ان نبیوں کو چنا فقط علم کی بنا پر، اس لیے کہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے، اور نبی ملک فتح کرنے نہیں آتا، کسی نبی نے کوئی ملک فتح نہیں کیا، خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو صلوات نہ آتی ہو ان کو تو چھوٹی ہے، لیکن جنہیں آتی ہے ان کو رعایت نہیں ہے، بلند آواز سے صلوات۔ سرکار دو عالم کے جتنے بھی کام ہیں اس میں کہیں ملک فتح کرنا نہیں ہے، نبی زمین پر بنے ہوئے شہر یا ملک فتح کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے کام معین کر دیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ سورہ جمعہ میں 4 کام بتائے کہ نبی کا کام ہے آیات الہی کی تلاوت کرے، انہیں قرآن سنائے، ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں ایک متقی اور باکردار انسان بنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دے۔ 4 کام ہو گئے سورہ جمعہ میں، اس میں کہیں یہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے ملک فتح کرنا ہے یا حکومت کو شہروں کے اندر وسعت دینی ہے، یہ 4 کام۔ اور سورہ اعراف میں 5 کام اور بتائے کہ والذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ سورہ اعراف کی 157ویں آیت ہے۔
کہ وہ لوگ جو اس نبی، یہ جو رسول بھی ہیں، امی بھی ہیں، یعنی مکے کے رہنے والے ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس نبی کا ذکر توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ کام کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف، ہر اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، بری بات سے روکتے ہیں، یحل لہم الطیبات، پاک اور مفید چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، گندی اور نجس اور نقصان دہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور ان رسم و رواج کو توڑ دیتے ہیں جن رسم و رواج نے انسانیت کو جکڑا ہوا ہے، یعنی دنیا کے ظالمانہ نظام کو یہ نبی توڑ دیتا ہے۔ تو 5 کام یہ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ کہیں ان دونوں آیتوں میں یہ نہیں کہا کہ نبی کا کام ملک فتح کرنا ہے۔ نبی ملک فتح کرنے نہیں آتے، بلکہ انبیاء آتے ہیں لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کے لیے، کہ لوگوں کے دل ہمارے قابو میں آ جائیں، لوگ دلی طور پر ہمیں اپنا ہادی اور رہبر تسلیم کر لیں۔ لہذا انبیاء کا تعین جو خداوند عالم نے کیا وہ فقط علم کی بنا پر، لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کا انتخاب کیا پورے عالمین میں سے علم کی بنا پر، چونکہ یہ علم میں سب سے زیادہ، لہذا اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ یہ ہے انبیاء کا چن لینا۔ انبیاء کے وارثوں کو کیسے چنتا ہے، یا انبیاء کے جانشینوں کو کیسے چنتا ہے؟ متعدد آیات میں اس کا ذکر ہوا کہ میں فقط ایک ہی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت شمائل ایک نبی گزرے بنی اسرائیل میں، جناب موسیٰ کے بعد، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، شمائل نبی، ان کی قوم نے یہ کہا کہ سورہ بقرہ میں ہے واقعہ کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے ایک لیڈر معین کر دیں جو آپ کا جانشین ہو، آپ کا نمائندہ ہو، آپ کا نائب ہو، ہم اس کی اقتداء میں جا کے جہاد کریں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے سب کے لیے؟ آپ کا ایک جانشین ہو، آپ کا ایک نمائندہ ہو، ہم اس کی اقتداء میں، اس کی قیادت میں جائیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ انہوں نے کہا نبی سے، تو نبی نے کیا فرمایا کہ ان اللہ بعث الیکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو میرا نائب بنایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نبی سے کہ آپ بنائیں، نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد بعث الیکم، اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی بتا دیا کہ نبی بھی اپنا نائب خود نہیں بنا سکتا، اللہ بناتا ہے۔ جناب موسیٰ کی تو واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ بھی جناب موسیٰ کی قوم کا واقعہ ہے کہ ان اللہ قد بعث الیکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو میرا نائب بنایا ہے، یعنی بتا دیا کہ میں نبی ہو کر بھی امت کے لیے اپنا نائب نہیں بنا سکتا۔ تو جب نبی امت کے لیے اپنا نائب خود نہیں کسی کو بنا سکتا، تو امت کو کس نے اختیار دیا کہ خود مل کے نبی کا کوئی جانشین بنا لے؟ فرمایا طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ جب طالوت کا نام سنا تو بڑے بڑے لوگوں کو آگ لگ گئی، حالانکہ خود ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ کا کوئی نائب ہوگا، ہم اس کی قیادت میں جائیں گے اور جا کے جہاد کریں گے۔ جب سنا طالوت کو بنایا تو کہا انا لہ الملک، یہ طالوت کیسے نائب بن سکتا ہے، یہ کیسے امیر بن سکتا ہے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، اس کے پاس تو دولت نہیں ہے، یہ تو غریب آدمی ہے۔ یعنی یہ نہیں دیکھ رہے کہ بنایا کس نے ہے، دولت دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس زر و جواہر نہیں، اس کے پاس سونا چاندی نہیں، اس کے پاس فیکٹریاں اور مربے نہیں ہیں۔ آج بھی دنیا یہی کہتی ہے علی غریب تھے، علی کے پاس مال نہیں تھا،
علی کے گھر میں کئی کئی دن فاقے رہتے تھے، دھواں اٹھتے نہیں دیکھا جاتا تھا، اہل بیت غریب تھے، علی ابن ابی طالب کے پاس مال دنیا نہیں تھا۔ ہاں ہم بھی کہہ رہے ہیں علی غریب ہوں گے، مگر کوئی یہ بتائے کوئی علی کے دروازے سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ گیا؟ کسی کو امیر المومنین نے خالی ہاتھ جانے دیا ہو تو بتائے؟ وہ علی جو حالت رکوع میں بھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ جانے دے، وہ اپنے گھر سے کسی کو خالی ہاتھ کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ بات واضح ہو رہی؟ طالوت کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ انا لہ الملک، یہ کیسے؟ اس کے پاس تو مال دنیا نہیں ہے۔ ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد اصطفی علیکم، اللہ نے تم پر اس کو چنا ہے، اللہ نے تمہیں نہیں چنا۔ تم جتنے مالدار ہو جاؤ، جتنے صاحب ثروت ہو جاؤ، جتنے بھی بزرگ ہو جاؤ، جتنی بھی تمہاری لمبی عمر ہو، جتنا بھی تمہارے پاس زیادہ مال ہو، اللہ نے تمہیں نہیں چنا، طالوت کو چنا ہے۔ اور معیار انتخاب کیا ہے جس کے لیے پوری بات کی ہے؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے طالوت کو تمہارے مقابلے میں چنا ہے، اصطفیٰ کیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، چونکہ اللہ نے اس کو علم بھی زیادہ دیا ہے اور جسمانی طاقت بھی اس کو زیادہ دی ہے۔ یعنی نبیوں کا انتخاب فقط علم کی بنا پر، اور جو نبی کے جانشین ہوں گے ان کا چناؤ دو صفتوں پر ہوگا کہ وہ علم میں بھی سب سے زیادہ ہوں اور جسمانی طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہوں۔ اور یہی اصول اللہ کا آدم کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور فرمایا پروردگار نے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے اصولوں میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یہی اصول ساری زندگی چلے گا۔ آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ان کے وارثوں کے اور ان کے جانشینوں کے انتخاب کا یہی معیار رہے گا کہ وہ علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور جسمانی قوت میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ تو اب دنیا بتائے پیغمبر کا جانشین وہ نہیں ہو سکتا جو علمی مسائل میں کہے میں نہیں جانتا، نبی کا جانشین وہ ہوگا جو منبر پر بیٹھ کے کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ مجھے درمیان میں نہ پاؤ، جو چاہو علی سے پوچھ لو، اس لیے کہ علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، معیار علم ہے، جو علم میں سب سے زیادہ، اس لیے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے، جو نبی کی جگہ پہ آئے گا۔ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، لوگ سمجھتے کہ حکمرانی کی بات ہے۔ میرے نبی کے فرائض میں کون سا فریضہ تھا؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے 9 فرائض گنے ہیں، کہیں بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ ملک فتح کرنا ہے۔ آج دنیا کے لوگ فخر کریں فلاں صاحب کی حکومت 24 لاکھ مربع میل پر پھیل گئی تھی، اتنے ملک فتح کر لیے۔ ہمارے نبی نے تو 1 انچ زمین بھی فتح نہیں کی۔ جو کام نبی کریں وہ سنت ہوتا ہے، جو کام نبی نہ کریں اور ہم کرنے بیٹھ جائیں اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی کا کام لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دلوں میں جگہ ہمیشہ علم سے بنتی ہے۔ لوگوں کی مشکلات علم کے ذریعے حل ہوتی ہیں۔ پیغمبر کا جانشین وہی ہوگا جو اتنا علم رکھتا ہو جتنا پیغمبر کے پاس علم تھا۔ کائنات میں اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہو
تو دنیا اس کو مانے، لیکن جب میرے مولا علی کے علاوہ کسی نے یہ کہا نہیں تو جانشین پیغمبر بھی پیغمبر کے بعد علی ہی نبی کی جگہ پر آ سکتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا مجھے نبی کریم نے 1000 باب علم کے تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب میں 1000 باب کا اضافہ کیا ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر رات ایسے ہوتا تھا کہ کبھی نبی میرے گھر آ جاتے تھے اور کبھی مجھے اپنے حجرے میں بلا لیتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور، یا میں جاتا تھا سرکار کے حجرے میں یا سرکار میرے حجرے میں آ جاتے تھے۔ جب میں جاتا تھا سرکار کے کمرے میں تو رسول خدا جو بھی حجرے میں ہوتا تھا، اب کون ہوتا تھا یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے، جو بھی رسول اللہ کے حجرے میں ہوتا تھا اسے باہر بھیج دیتے تھے اور میرے ساتھ وحی کے اسرار پہ گفتگو ہوتی تھی۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی اور علی حجرے میں آ گئے، رسول خدا نے مجھے باہر بھیج دیا اور یہ دونوں بھائی باتیں کرتے، میں باہر بیٹھی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا، میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ میں حجرے میں آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، ابھی باہر رہو۔ کچھ دیر اور گزری، میں پھر گئی، کہا یا رسول اللہ اب حجرے میں آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، ابھی باہر رہو۔ جب صبح ہونے والی ہو گئی پھر میں نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا ہاں اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب تم آ سکتی ہو۔ جب میں گئی تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام اور علی ابن ابی طالب دونوں بالکل مل کے بیٹھے ہوئے اور رسول اللہ علی کے کانوں میں گفتگو کرتے جا رہے تھے، اور سرکار نے مجھے فرمایا ام سلمہ جبریل وحی لا رہا تھا اور میں علی کو وحی کے اسرار بتا رہا تھا۔ بہت توجہ، وحی مسلسل متصل آ رہی تھی اور میں اس وحی کے اسرار و مفاہیم علی کو بتا رہا تھا کہ خدا نے کہا یہ اسرار صرف علی کو آپ دے سکتے ہو اور کسی کو نہیں، تو ہمیں باہر رکھا جاتا تھا۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم میرے حجرے میں آتے تھے تو کسی کو باہر نہیں بھیجتے تھے، میں بھی وہیں ہوتا تھا، فاطمہ زہرا بھی وہیں ہوتی تھی، حسنین کریمین بھی وہیں ہوتے تھے، یعنی جو علم اللہ علی کے لیے بھیج رہا ہے وہی علم فاطمہ کے لیے بھی ہے، حسن کے لیے بھی ہے، حسین کے لیے بھی ہے۔ علم کی بنا پر نبی کا جانشین، علم کی بنا پر۔ حضرت داؤد کے 11 بیٹے یا 12 بیٹے لکھے ہیں، اس میں جناب سلیمان سب سے چھوٹے تھے اور حضرت داؤد چاہتے تھے کہ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کریں اور کر بھی دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات صحیح بات آ رہی؟ جناب داؤد نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو لوگوں میں مشہور کر دیا کہ میرا جانشین بڑا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ نہیں فرمایا کہ بھئی جب موقع آئے گا تو بتا دیں گے، ابھی کون سا داؤد دنیا سے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش ہے ان کی، تو کہہ دیا جناب داؤد نے۔ ایک مسئلہ آ گیا جناب داؤد کے سامنے، اب یہ نبی بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ جناب داؤد کے پاس بادشاہت بھی تھی، بعد میں جناب سلیمان کو بادشاہت ملی تو وہ بہت ہی بڑی ملی۔ جھگڑا یہ آیا کہ ایک آدمی کا تھا انگوروں کا باغ اور پھل لگا ہوا ہے، پورا باغ انگوروں سے لدا ہوا ہے، پتے سرسبز، اور ایک آدمی کے پاس ہیں بکریاں، وہ بکریاں آئیں اور سارا باغ کھا گئی۔ ٹھیک ہے، سارا باغ بکریوں نے وہ پھل بھی کھا لیے اور پتے بھی کھا لیے، خالی پودے جو تھے وہ باقی رہے۔ جناب داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ جرمانے کے طور پر یہ بکریوں والا ساری بکریاں باغ کے مالک کو دے دے تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ وہ باغ والا بھی مطمئن ہو گیا، بکریوں والا بھی دینے پہ تیار ہو گیا، جتنے لوگ سن رہے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔
جناب سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا بابا جان یہ اس کا فیصلہ میں نہ کر دوں؟ بہت توجہ، اس کا فیصلہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دیتا ہوں۔ جناب داؤد نے فرمایا کہ بیٹے کیا اس مسئلے میں جو میں نے حل کیا ہے اس فیصلے میں کوئی کمی کجی رہ گئی ہے؟ کہا نہیں بابا، آپ نبی بھی ہیں، میرے بابا بھی ہیں، میں یہ گستاخی نہیں کرتا، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ایک فیصلہ میرے بھی ذہن میں اس کا ہے، وہ فیصلہ میں اگر کر دوں تو دیکھیں وہ فیصلہ میرا درست ہے کہ نہیں۔ ظاہر ہے چھوٹا بیٹا ہے، پیارا بھی بہت ہے، کہا آپ کر دیں اس کا فیصلہ۔ جناب سلیمان نے عرض کیا بابا جان اس کے پھلوں کو بکریوں نے کھایا ہے، درختوں کو نہیں کھایا۔ توجہ، صرف 1 سال کے پھل کھائے، انگور کھائے، پتے کھائے، پھل کھائے، درخت تو اپنی جگہ پر ہیں، اگلے سال اس پر پھر پھل لگ جائے گا۔ اگر اس کی بھی ساری بکریاں اس کو دے دیں تو اس کے پاس باغ بھی رہے گا، بکریاں بھی آ جائیں گی، بکریوں والے کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، یہ تو خالی ہاتھ ہو گیا، اس کا تو اصل سرمایہ بھی گیا۔ تو کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا اس کا میرے ذہن میں فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ 1 سال کا پھل بکریوں نے کھایا، لہذا جرمانے کے طور پر بکریاں بکریوں والے کے پاس رہیں جیسے باغ باغ والے کا ہے، بس جرمانہ یہ کریں کہ 1 سال تک بکریوں کا جتنا بھی دودھ بنتا ہے وہ باغ کے مالک کو دیا جائے، تاکہ اس کے 1 سال کا نقصان پورا ہو جائے، وہ اپنے سرمایے کا مالک رہے، یہ اپنے سرمایے کا مالک رہے، جرمانے کے طور پر 1 سال کا دودھ بکریوں والا جو ہے یہ باغ والے کو دے دے۔ یہ فیصلہ اتنا پسند آیا جناب داؤد کو، اتنا پسند آیا، اوپر سے وحی نازل ہوئی کہ داؤد نبی اپنا جانشین خود نہیں بنا سکتا، نبی کا جانشین ہم علم دے کر بناتے ہیں، نبی کا جانشین ہم بناتے ہیں اور علم دے کر بناتے ہیں۔ جب رسول خدا نے یہ فیصلہ اپنے اصحاب کرام کو سنایا تو صحابہ کرام میں بعض لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی آپ کی امت میں بھی ایسا ہے جو سلیمان جیسے فیصلے کرے؟ رسول خدا نے پلٹ کے فرمایا تو یہ بتا کیا علی کے علاوہ بھی کوئی نظر آتا ہے؟ یہ فیصلے علی ایسے کر سکتا ہے، اور یہ جملہ میرے مولا کا موجود ہے کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جائے اور علی فیصلے کرنے بیٹھ جائے، توریت والوں کے فیصلے توریت کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق، انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق۔ اور علی صرف فیصلہ ہی نہیں کرے گا، ہر کتاب آسمانی بول کے گواہی دے گی کہ جو فیصلہ علی فرش پہ کر رہے ہیں یہی فیصلہ خدا عرش پہ کر رہا ہے۔ علم کی بنا پر، علم کی بنا پر نبی کا وارث کو چنا جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جسمانی طاقت۔ اب دنیا بتائے جسمانی طاقت میں سب سے زیادہ کون تھا؟ جبرائیل نے کس کے آ کے قصیدے پڑھے ہیں کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے۔ کون سا میدان جنگ ہے جو علی کے بغیر فتح ہو گیا؟ نہیں، کوئی توجہ، کوئی بتا دے کوئی میدان جنگ جو مولا کائنات کے بغیر فتح ہو گیا ہو۔ ہر میدان جنگ قسم کھا لیتا تھا کہ جب تک علی نہیں آئے گا میں نے فتح نہیں ہونا۔ اصول بن گیا تھا علی آئیں گے تو فتح ہوگی، اور اگر علی نہیں آئیں گے تو فتح نہیں ہوگی، یا جنگ ہی نہیں ہوگی۔ اور جنگ خیبر میں تو گویا قلعہ خیبر نے قسم کھا لی تھی، کوئی آئے میں نے کھل کے نہیں دینا۔ اور جب علی ابن ابی طالب آئے، چونکہ نبی کہہ چکے تھے لَعُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لا يرجع حتى يفتح اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل ضرور میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا،
اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اس کے ہاتھوں پہ خدا فتح نہ دے دے۔ پتہ چلا خدا بھی فتح دیتا ہے تو فقط علی کے ہاتھوں میں دیتا ہے، اور خیبر فتح ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ کتنا بھاری تھا۔ میری بات پہ بالکل یقین نہ کیجیے، تاریخ طبری والے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے 36 آدمی قلعہ خیبر کے دروازے کو فقط کھولا اور بند کیا کرتے تھے، جسے میرے مولا نے 2 انگلیوں سے اکھیڑا، اسے اپنے ہاتھ پہ رکھا، خندق میں اترے، پل بنایا۔ خندق جو کھودی تھی یہودیوں نے بہت چوڑی، پل بنایا اور لشکر اسلام سے کہا اب اس کے اوپر سے گزر کے چلے جاؤ۔ ایک بزرگوار پیغمبر اکرم کے ساتھ جو بیٹھے رہا کرتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی کے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ علی کے ہاتھ کی طاقت کو دیکھ رہے ہیں کہ خیبر کا دروازہ اٹھایا ہوا ہے علی نے، اور اوپر سے لشکر گزر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تو علی کے ہاتھ کو نہ دیکھ، علی کے پاؤں کو دیکھ۔ تو فقط علی کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، اب یہ دیکھ علی کے پاؤں کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، علی کے پاؤں مجھے زمین پر نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا علی کے پاؤں زمین پر کیسے آ سکتے ہیں؟ علی کے پاؤں تو جبریل کے پروں کے اوپر ہیں۔ بس میں نے یہی عرض کرنا تھا کہ جو وارث کتاب ہوگا، جو وارث نبی ہوگا، اسے اللہ 2 صفتوں کی بنا پہ چنتا ہے، ایک علم کی بنا پر، ایک جسمانی قوت کی بنا پر۔ سب کے لیے یہی معیار ہے، اور آج جس امام کی شہادت کی مجلس ہے ان میں بھی یہی 2 کوالٹی۔ علم میں بھی سب سے زیادہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا اگر علم دیکھنا ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ علم میں اگر دیکھنا ہے تو صحیفہ سجادیہ دیکھیں۔ عزیزان محترم، آج اگر کسی کو کوئی کپڑا مل جائے کہ جناب یہ کپڑا امام کا تھا، جی کتنا چومیں گے آپ اس کپڑے کو؟ ہم علم کو چومتے ہیں مناسبت کی وجہ سے، ذوالجناح شبیہ ذوالجناح کو چومتے ہیں، حالانکہ یہ وہ گھوڑا تھوڑی ہے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کوئی کپڑا، کوئی چیز یہ امام معصوم کے استعمال میں رہی تو کتنا احترام کریں گے۔ آج کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقین سے کہا جائے کہ یہ چیز امام کے استعمال میں رہی، مگر ہمارے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا پڑھتے ہیں ہم؟ جی اگر میں مجمع میں پوچھوں کہ بھائی آپ نے نہج البلاغہ کتنی دفعہ پڑھی ہوگی، تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، بجائے یہ کہ میں آپ سے پوچھوں آپ مجھ سے پوچھ۔ گھبرا تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ کتنی دفعہ پڑھا ہوگا ہم نے؟ ممکن ہے کسی نے 1 دفعہ پڑھا ہو، 2 دفعہ پڑھا، بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک دیکھی ہی نہیں ہوگی کہ نہج البلاغہ کتاب ہے کیسی۔ ٹھیک ہے، جارج جارڈک ایک شخص گزرا ہے، بہت جلدی میں بتا دوں آپ کو۔ جارج جارڈک عیسائی تھا، لبنان کا رہنے والا۔ یہ 80 اور 90 کی دہائی میں وفات پائی ہے اس نے۔ وہ کہتا ہے میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی، پوری نہج البلاغہ اول سے آخر، عیسائی 200 مرتبہ، اور اس نقطۂ نظر سے پڑھی کہ علی علیہ السلام نے انسانیت کی کیا خدمت کی ہے۔ عیسائی ہے وہ، ہمارے مذہبی اعتقادات کے مطابق نہیں پڑھے گا کہ علی نے انسانوں کی کیا خدمت کی۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ جیسے نظام عدل علی ابن ابی طالب نے انسانوں کو دیا، ایسا نہ علی سے پہلے کسی نے دیا نہ علی کے بعد۔ اس نے 200 مرتبہ کتاب پڑھنے کے بعد مولا علی کے نظام عدل پر کتاب لکھی۔ عربی میں ہے، انگلش میں بھی مل جاتی ہے، اور کوئی چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر لے، اسے نیٹ سے بھی مل جاتی ہے۔
امیر المومنین کے نظام عدل پر، اور اس کا نام رکھا ندائے عدالت انسانیہ، انسانی عدالت کی آواز۔ وہ کہتا ہے لکھنے کے بعد میں مصر گیا، جامعۃ الازہر میں بڑے بڑے مفتی بیٹھے تھے، انہیں کہا آپ کے چوتھے خلیفہ نے جو عدل کا نظام دیا، میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے، میں چھپوانا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں، مالی امداد کرے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتا کسی نے پیسے نہیں دیے، میں مصر کے بڑے بڑے تاجروں سے ملا، کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی، میں سعودیہ گیا، وہاں کسی نے کوئی 1 روپے کی بھی امداد نہیں کی۔ وہ عیسائی تھا، وہ ہمارے مکتب سے آگاہ نہیں تھا، وہ وہیں لبنان میں اور مصر میں اور سعودیہ میں کسی نے پیسے نہیں۔ وہ جب واپس آیا، چرچ میں بیٹھا ہوا تھا پریشان، جو پادری تھا اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے علی کے نظام عدل پر کتاب لکھی، کوئی مسلمان اسے چھپوانے کو تیار نہیں۔ پادری نے کہا میں پیسے دیتا ہوں، تم چھپواؤ۔ چھپوائی، پورے عالم اسلام میں منتشر کر دی، کتاب ہاتھوں ہاتھ بک گئی، پیسے آ گئے۔ میں وہ پیسے گیا پادری کو دینے کے لیے، پادری نے کہا میں نے یہ پیسے واپس نہیں لینے، میں نے یہ پیسے صرف علی کی محبت میں دیے تھے۔ کیوں؟ اس نے کہا جلدی بھائی جلدی، اس نے کہا علی کا ہم عیسائیوں پر احسان ہے، میں علی کے احسانوں کا تھوڑا سا بدلہ اتارنا چاہتا تھا۔ وہ احسان یہ کہ جب کوفے کو مولا نے دارالحکومت بنایا تو عیسائیوں کا وفد گیا ملنے کے لیے کہ اب اسلامی کیپٹل کوفے میں آ گیا ہے، تو یہاں ہم عیسائیوں کے کیا حقوق ہوں گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جتنے حقوق میری حکومت میں مسلمانوں کے ہوں گے اتنے ہی حقوق عیسائیوں کے ہوں گے۔ اور کہا علی نے صرف زبانی کہا نہیں، عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا۔ یہ پیسے علی کے نام پر غریبوں میں تقسیم کر دو، ٹھیک؟ وہ کہتا ہے جب میری کتاب عام ہو گئی، بڑے بڑے مسلمان علماء نے کتاب پڑھی، تو جامعۃ الازہر سے میرے پاس خط آیا کہ جتنی دولت چاہتے ہو لے لو، ہمارے پاس عالم اسلام کی ایک اور بھی شخصیت ہے، اس کا بھی عدل مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی کتاب لکھو، جتنے پیسے چاہیے گے ہم دیں گے۔ اسی جملے کی خاطر میں نے سارا یہ واقعہ آپ کو سنایا۔ وہ کہتا ہے میں نے لکھا جواب میں کہ آپ نے اب مجھے پیسوں کی آفر کی ہے اور ایک شخصیت کے لیے کتاب لکھنے کی بات کی ہے، آپ کا بہت شکریہ، لیکن جب سے میرے دل میں علی آئے ہیں، جب سے میں نے علی کو پڑھا ہے، اب میں کسی اور کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس پر کتاب لکھوں۔ یہ ہے علی کی ذات، یہ ہے امیر المومنین کی ذات۔ بھائیوں اس عیسائی نے 200 مرتبہ پڑھی، ہمارے مولا کا کلام ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، جبکہ یقین کامل ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ مولا کائنات کا ہے اور علم کا خزانہ۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک ایسا علمی تحفہ ہمارے پاس موجود ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ کتنا ہم اس کا احترام کرتے ہیں بھائی۔ رسالہ حقوق، امام زین العابدین علیہ السلام نے حقوق کو بیان کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، زوجہ کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ زمین کے حقوق کیا ہیں اور پودوں کے حقوق کیا ہیں۔ کتنی دفعہ پڑھا ہم نے، کتنی بار پڑھا ہے ہم نے؟ ہمارے لیے، ہمارے مولا کا کلام ہمارے لیے، دعائے مکارم اخلاق صحیفہ اس میں موجود ہے، مفاتیح الجنان وغیرہ میں، کتنی بار ہم نے پڑھا ہو۔ یہ علمی خزانے امام کن کے لیے چھوڑ کے گئے؟ آج آپ کو پتہ ہے صحیفہ سجادیہ کی بعض دعاؤں کا ترجمہ بعض نامعلوم افراد کے نام سے ترجمے کر کے چھاپے جا رہے ہیں۔ فلاں صاحب نے یہ دعا پڑھی، حالانکہ دعا امام زین العابدین۔ مولا علی کے بعض خطبات جو توحید کے بارے میں اس میں نامعلوم اور انجان اور نامحرم قسم کے افراد کے نام سے ترجمے چھاپے جاتے ہیں۔ چونکہ ہم نے پڑھے نہیں،
ہمارے ذہن میں وہ جملے موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ عزیزان محترم، محبت کا تقاضا کیا ہے کہ صرف ذات سے محبت نہیں ہے، ان کی بات سے بھی محبت ہے۔ ان کا اتنا عظیم علمی خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، خدا کی قسم جتنے بھی لوگ اہل انصاف ہیں جب نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے شیعہ میں سے کسی عالم کا جملہ نہیں ہے، ابن ابی الحدید معتزلی جو اتنا بڑا سنی عالم تھا اس کا جملہ ہے، اور اس نے بہترین شرح نہج البلاغہ کی لکھی ہے 20 جلدوں میں۔ وہ لکھتا ہے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، علی ابن ابی طالب کا جو کلام ہے خدا کے کلام کے بعد سارے انسانوں کے کلام سے افضل۔ ہم اس کو کتنا پڑھتے؟ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں تو ہماری مشکلات کے لیے ہیں، اس کو ہم نے کتنا پڑھا؟ دعائے مکارم اخلاق کتنوں نے پڑھی ہوگی آج تک؟ محبت یہ ہے کہ جہاں سے آئمہ کی کوئی چیز مل جائے اسے ہم لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ ہم ہر چیز کا احترام کرنے والی قوم ہیں، جس چیز کی نسبت ہمارے آئمہ سے ہو جائے، اہل بیت سے ہو جائے، ہم اس چیز کا احترام کرنے والی قوم۔ تو جب کلام امام موجود ہے، کہ جب کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا، تو ہم پر لازم ہے، ہم پہ لازم ہے، ہم پہ واجب ہے اپنے مولا کے کلام کو پڑھیں، اپنے آئمہ کے کلام کو پڑھیں۔ خاص طور پر جب جس معصوم کی شہادت یا ولادت کی تاریخ ہو، اس امام کی تاریخ کو پڑھا جائے، ان کے حالات زندگی کو پڑھا جائے۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، حالات اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب ممبر سے ہر چیز بیان نہیں ہو سکے گی۔ جس طریقے سے بل پاس ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے قانون بنائے جا رہے ہیں اور آپ کو گھیرا جا رہا ہے، دوبارہ اس روش پہ ہمیں جانا پڑے گا کہ اہل مطالعہ بننا پڑے گا۔ آج ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی، اب کتابیں تو الحمدللہ خریدنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی۔ ہر مومن کو پتہ ہو کس نے ہمارے اماموں پہ ظلم کیا ہے، کس نے ہمارے اماموں کے ساتھ وفا کی، کس نے ہمارے ائمہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ حالات اب ایسے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ باتیں ممبر پہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ مطالعے کا شوق پیدا کیجئے، واجب کر لے ہر مومن نوجوان جو پڑھا لکھا ہے، الحمدللہ سارے پڑھے لکھے، ہر شیعہ اپنے اوپر مرد و زن واجب کر لے کہ میں نے اپنے آئمہ کی حالات زندگی کو پڑھنا ہے۔ معرفت اسی سے حاصل ہوگی، آئمہ کا کلام موجود ہے، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے مکارم الاخلاق، دعائے کمیل، حدیث قصہ، اور خدا جانے کیا کچھ آئمہ اہل بیت ہمیں اتنا علمی ذخیرہ دے کر گئے ہیں۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر بند رہ جائے، لائبریریوں کی زینت بن جائے، کبھی کبھار کوئی عالم دین اٹھ کے پڑھ لے اور بس، ورنہ نہیں، ہر مومن پر واجب ہے، ہر مومن پر واجب ہے۔ امام زین العابدین کی 2-3 باتیں ہی ہمیں پتہ ہیں۔ امام زین العابدین نے کتنی بڑی خدمت کی ہے دین اسلام کی۔ آج سارے کا سارا دین جو ہمارے پاس موجود ہے، خدا کی قسم وہ صرف اور صرف امام زین العابدین علیہ السلام کی وجہ سے، ورنہ کربلا میں تو اہل بیت کو شہید کر دیا گیا تھا۔ سید الشہداء نے وہ علمی وراثت امام زین العابدین کے سپرد کی، اور امام زین العابدین نے مدینے آ کر سینکڑوں غلام اور کنیزیں خریدیں، غلاموں کو خریدا، مختلف علاقوں کے، افریقہ کے، ہندوستان کے، خدا جانے کہاں کہاں کے غلاموں اور کنیزوں کو خریدا، ان کی علمی تربیت کی۔ امام نے کوئی ذاتی خدمتیں نہیں لی ان سے، ان کی علمی تربیت کرتے تھے، انہیں حلال اور حرام کے مسائل سکھاتے تھے، انہیں اخلاقیات سکھاتے تھے، پھر انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے تھے کہ جاؤ، تمہاری آزاد کرنے کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنے اپنے علاقے میں جاؤ اور اپنے اپنے اہل زبان کو اپنی زبان میں حلال محمد اور حرام محمد سکھاؤ، جاؤ دین کی تبلیغ کی جائے۔
ہر کنیز اور غلام کو امام نے ایک عالم دین اور مبلغ اسلام بنا کے ان کے علاقوں میں بھیجا. یہی آزادی کی قیمت ہے کہ جا کے میرے نانا کے دین کو اپنے علاقوں میں پھیلاؤ. امام زین العابدین نے اس طریقے سے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی علم کی بنا پر, اور یزیدیت کو پچھاڑا ہے اپنی شجاعت کی بنا پر, وہی علم اور جسمانی طاقت. امام زین العابدین کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کر, جناب زینب کے ساتھ مل کر یزید کے نام کو گالی بنا دیا, یزید کے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دیا ہے. اب قیامت تک یزیدیت سر اٹھانے کے قابل نہیں. وہ امام کا علمی کارنامہ ہے اور یہ امام کا جسمانی کارنامہ. شہدائے کربلا تو صرف کربلا میں شہید ہو گئے نا. امام زین العابدین تو ہر گلی, ہر موڑ, ہر کوچے, ہر بازار, ہر دربار میں شہید. کیا مظلومیت ہے امام زین العابدین. جب 9 محرم آئی نا, 9 محرم, بس 2 جملے سنیں, تابوت برآمد ہوگا اور آپ پرسہ دیں گے. 9 محرم کی شام کو مسلم اوسجا نے امام کے پاس آ کے کہا, امام زین العابدین سے کہا کہ آپ بنی ہاشم کے شجاع ترین فرد ہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کی موجودگی میں امام حسین شہید ہو جائیں. آپ اپنی شجاعت دکھائیے کل کو. امام زین العابدین نے اپنا گھوڑا منگوایا, تلوار منگوائی, گھوڑے پر سوار ہوئے, تلوار ہاتھ میں لی. کبھی گھوڑا ادھر دوڑا رہے ہیں, کبھی گھوڑا ادھر دوڑا رہے ہیں, ہوا میں تلوار چلا رہے ہیں اور یزیدی لشکر کو دکھا رہے ہیں اور اپنا رجز پڑھ رہے ہیں. بہت دیر جب گزر گئی تو سید الشہداء نے فرمایا, زین العابدین بیٹا کب تک گھوڑا دوڑاؤ گے, تھک جاؤ گے, ادھر آؤ. کہا بابا میں ان یزیدیوں کو دکھا رہا ہوں کہ کل میری ذرا تلوار چلتے ہوئے دیکھنا. بس امام نے ایک جملہ فرمایا, سجاد تم نے کربلا میں شہید نہیں ہونا, تم نے اہل حرم کو لے کر جانا ہے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. اے سجاد یہ تیرا مقتل نہیں ہے, تیرا مقتل کبھی کوفے کا بازار ہوگا, کبھی کوفہ کا دربار ہوگا, کبھی شام کے بازار ہوں گے, کبھی شام کا دربار ہوگا, کبھی کوفے کا قید خانہ ہوگا, کبھی شام کا قید خانہ ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ عابد بیمار بستر بیماری پر چلے گئے اور پھر ایسی بیماری چھائی, چونکہ اللہ نے کربلا میں بچانا تھا, ایسے بیمار رہے کہ پھر شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیام سے بنت زہرا اپنی پشت پر سید الساجدین کو اٹھا کے لائی. ساری رات جلے ہوئے خیام کی راکھ پر بیٹھ کر امام زین العابدین نے شام غریبہ یہ پوری رات ایک سجدے میں گزار دی. پروردگار تیرا شکر کہ اتنی عظیم قربانی کے لیے تو نے ہمارا انتخاب کیا. کہاں کہاں آپ نے سجدے کیے, کس کس عالم میں آپ نے اللہ کی عبادت کی, کہ جس خاندان میں سارے ساجدین تھے, جہاں سارے عابدین تھے, جہاں محمد مصطفیٰ جیسے عبادت گزار, جہاں علی ابن ابی طالب جیسے سجدہ گزار, جہاں امام حسن مجتبیٰ جیسے عبادت گزار, جہاں سید الشہداء حسین مظلوم جیسے عبادت گزار, ان سب میں اگر سید الساجدین لقب ہے تو بیمار کربلا کا, اور زین العابدین لقب ہے تو امام زین العابدین کا. کیوں؟ اس لیے کہ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں, زنجیروں میں پابند ہیں, اونٹ پر سوار ہیں, پاؤں کو نیچے سے باندھا ہوا ہے, سارا راستہ شام کا چلے جا رہے ہیں, اونٹ سے رگڑ کھا کھا کر پنڈلیوں کا گوشت اتر گیا ہے, خالی ہڈیاں رہ گئی ہیں, مگر اللہ کی عبادت جاری ہے اور دین کو بچایا جا رہا ہے. خدا جانے سید الساجدین کس کس بازار سے گزرے ہیں, کس کس موڑ سے گزرے ہیں, کس کس دربار سے گزرے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ پھپھیوں کے سر پہ ردا نہیں ہے. کبھی زینب کو بے مکنو چادر دیکھ رہے ہیں, کبھی جناب ام کلثوم کو بے مکنو چادر دیکھ رہے ہیں, کبھی سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کبھی بیویوں کو کوڑے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کبھی بازار میں چلے جا رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا
جب ان اسیروں کا قافلہ آ رہا تھا تو چھتوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں آگ کے انگارے پھینک رہی تھی. اجرکم علی اللہ، انگارے پھینکے جا رہے تھے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا قیدی کے سر پہ امامہ تھا، آگ جو گری تو امامہ جلنا شروع ہو گیا. میں حیران ہوا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، یہ قیدی اپنے سر سے امامہ اتار کیوں نہیں دیتا؟ میں نزدیک آیا تاکہ میں اس امامے کو اتاروں تو دیکھا یہ کیسے اتار سکتا ہے، اس کے تو ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اس کے تو پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے جلدی سے میں نے ہاتھ بڑھایا اور جلتا ہوا امامہ جو تھا امام زین العابدین کے سر سے اتار. کیا کیا مصائب برداشت کیے، کتنی کتنی بڑی مصیبتیں امام زین العابدین پر گزر گئیں. عزادارو آج 25 محرم ہے، حسین کا عزادار دنیا سے جا رہا ہے، جو بابا کے بعد مسلسل 34 سال بابا پر روتے رہے. منہال آئے، منہال کوفہ سے ملنے آئے. کہا جب دیکھا مولا مسلسل گریہ فرما رہے، کہا مولا کب تک روئیں گے؟ اتنا عرصہ ہو گیا کب تک روئیں گے؟ امام نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 11 بیٹے تھے، 10 بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک جناب یوسف نظروں سے غائب تھے اور علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے اور ایک دن مجھے آ کے ملے گا. مگر قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے یعقوب کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. اے منہال، وہ ایک یوسف پر اتنے روئے کہ بینائی ختم ہو گئی. میری نظروں کے سامنے چند گھنٹوں میں 18 جوانان بنی ہاشم جو سب یوسف سے زیادہ قیمتی تھے. اجرکم علی اللہ. منہال نے کہا مولا، اور یہ جملہ خود مولا کا تھا کہ مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی عظمت ہے، شہید ہو جانا تو آپ کے خاندان کی عظمت ہے. امام کے گریے میں اضافہ ہوا، رو کے فرمایا ہاں منہال، مردوں کا شہید ہونا میرے خاندان کی عظمت ہے. کیا ماں اور پھوپھیوں کو بازاروں میں بے مکنا و چادر اور اسیر دیکھنا بھی میرے خاندان کی عظمت ہے. خدا بند عالم آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. اور دیکھیں آج 1400 سال کے بعد میں چاہتا ہوں 2 آنسو اور آپ کی آنکھوں سے نکل آئیں. 1400 سال کے بعد آپ صرف ذکر سن کے اتنا روتے ہیں کہ جیسے آج ہی یہ واقعہ ہوا، حالانکہ ہم نے اس واقعات میں سے کچھ بھی اپنی ان آنکھوں سے دیکھا نہیں، پڑھا ہے، سنا ہے، اور اتنے روتے ہیں کہ روتے روتے ہچکی بند جاتی ہے. ٹھیک، امام زین العابدین کی نگاہوں میں تو تمام منظر ہیں، اور امام کی تو ہر وقت مجلس جاری رہتی تھی. کسی ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ دیکھ لیا تو اصغر یاد آ گئے، کسی جوان کو چلتا ہوا دیکھا تو علی اکبر یاد آ گئے، نوجوانوں کو دیکھا تو قاسم اور اونو محمد یاد آ گئے، گلی بازار میں کسی باپردہ بیوی کو گزرتے دیکھا تو ہائے زینب کا پردہ یاد آ گیا، کسی معصومہ بچی کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے اور سکینہ کا قید خانے میں شہید ہو جانا یاد آ گیا. جزاکم ربکم، پروردگار کسی غم میں نہ رلائے. بازار میں جاتے تھے کسائی امام زین العابدین سے جانوروں کا گوشت چھپا لیتے تھے. اگر کبھی امام کی نظر پڑ جاتی تھی تو پوچھتے تھے، قصاب سے پوچھتے تھے تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ پانی پلایا تھا؟ ہاں فرزند رسول پانی پلایا تھا. فرمایا جس چھری سے ذبح کیا وہ چھری کوند تو نہیں تھی، تیز تھی نا؟ کہاں مولا چھری تیز تھی. پھر مولا پوچھتے ایک جانور کے سامنے دوسرے کو تو ذبح نہیں کیا؟
قصاب کہتے فرزند رسول آپ کے نانا نے ذبح کرنے کے جتنے شرعی اصول بتائے ہم سب پہ عمل کرتے. امام روتے روتے کربلا کی طرف رخ کرتے اور رو کے کہتے ہائے میرے بابا انہوں نے جانور ذبح کرنے کے اصول یاد رکھے مگر نبی نے جو آپ کے متعلق فرمایا تھا اسے بھلا دیا. سجاد کیسے وہ منظر بھول جائے کہ بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. عزادارو میرے امام کو زہر ملی. یہ جو رات گزری ولید ابن عبد الملک نے جو عبد الملک ابن مروان کا بیٹا تھا اور مدینے کا گورنر تھا اس نے کسی طریقے سے امام کو زہر دلوائی اور امام تو پہلے ہی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے. جو سید الساجدین اتنی عبادت کرے کہ 1000 رکعت روزانہ پڑھے اور ہر وقت اپنے بابا کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں, جن کی خوراک بے انتہا کم, جو پانی صرف زندہ رہنے کے لیے پیتے تھے چونکہ جب پانی آتا تھا حسین کی پیاس یاد آ جاتی تھی, پانی نہیں پی سکتے تھے. جب کھانا آتا تھا تو بچوں کا بھوکا رہنا یاد آ جاتا تھا, کھانا نہیں کھا سکتے تھے, مولا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے. زہر نے فوراً اثر کیا, جب اثر کیا زہر پھیل گیا, آخری وقت قریب ہے. امام باقر کو بلایا اور وصیتیں کی اور پھر فوراً فرمایا باقر بیٹا مجھے اٹھاؤ بستر سے اور مجھے خاک پر لٹا دو, مجھے بستر سے اٹھاؤ, مجھے مٹی پر لٹا دو, زمین پر لٹا دو. کہا بابا آپ کا بدن تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, آپ نرم بستر پہ آرام فرمائیں. امام کا جاتے جاتے بھی گریا بلند ہوا, رو کے کہا سجاد میں اپنے بابا کی طرح دنیا سے جانا چاہتا ہوں, میں وہ منظر کیسے بھول جاؤں, میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا تھا. میں عرض کروں مولا آپ واقعی کیسے بھلا سکتے ہیں, آپ کے بابا کے بدن پر گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے, آپ کے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا, امام کی شہادت ہو گئی, روح پرواز کر گئی. امام باقر نے غسل دیا, ابھی شبیہ تابوت آئے گی, امام نے غسل و کفن دیا اور جا کے امام زین و امام حسن کے پہلو میں قبر بنا دی. میں کہوں مولا آپ بڑے مظلوم ہیں, اے سید الساجدین آپ سے بڑا مظلوم کون ہوگا, مگر پھر بھی آپ کو بیٹے نے غسل و کفن دیا, آپ کی نماز ادا ہوئی اور آپ کو پہلو امام حسن میں قبر مل گئی. آپ نے خود ہی بتایا ہے میرے بابا کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا, 3 دن کا